بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا تاریخ پاکستان کا ٹیوٹر محمد عمران۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ پڑھ رہے ہیں تاریخ پاکستان سیکنڈ ایئر۔ آج ہفتے کا آخری دن ہے اور ہم ڈسکس کریں گے اپنی اسائنمنٹس کو جو اس ہفتے آپ کو بھیجی گئی تھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسائنمنٹس نمبر جو ہے 11 to 15 ہے، 11 سے 15 اسائنمنٹس آپ کو اس ویک میں ملی ہیں۔ 5 اسائنمنٹس جن کو آپ نے حل کیا ہے، سولو کیا ہے، ان کے جوابات مجھے امید ہے آپ نے ڈھونڈے ہوں گے، لکھے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انہی اسائنمنٹس کو شارٹلی ہم اپنے اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا انٹروڈکشن کے اندر کہ ہم چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تاریخ پاکستان باب نمبر 3، علمی تاریخ پاکستان کتاب آپ کو ریکمنڈ کی گئی تھی، وہاں سے آپ تیاری کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس چیپٹر کے اندر ہمارے پاس جو ٹینیور تھا، دورانیہ تھا، وہ خواجہ ناظم الدین سے لے کر ملک فیروز خان نون تک، خواجہ ناظم الدین سے لے کر ملک فیروز خان نون تک۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں 1951 عیسوی سے لے کر 1958 عیسوی تک کا دورانیہ ہے، جس کے اندر مختلف شخصیات کی حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر قائم ہوئی ہیں، ادوار تبدیل ہوئے ہیں۔ ان ادوار کا دورانیہ کیا تھا، کوسچنز آپ کو اسائنمنٹس کے اندر بھیجے گئے تھے، پھر دوسرے اہم کوسچنز آپ سے پوچھے گئے تھے۔ ان کوسچنز کو شارٹلی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، فوکس کیجئے گا۔ کوسچنز آپ نے ڈھونڈے ہوں گے، کچھ آپ کے سوالات جو ہیں بذریعہ واٹس ایپ ہمیں ملے تھے، تو ہم نے ان کے بھی آنسر جو ہیں یہاں پر لکھنے کی کوشش کی ہے، یا آپ کو بتانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں سب سے پہلے جو اسائنمنٹ نمبر 1 تھی آپ کے پاس، وہ ناظم الدین، خواجہ ناظم الدین کا دور حکومت یا ان کی وزارت کے حوالے سے تھا، ڈسکس کیا گیا تھا اس کے اندر۔ تو پہلی اسائنمنٹ جو تھی وہ خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت پر مشتمل تھی۔ تو اس کے اندر جو پہلا شارٹ کوسچن آپ لوگوں کے پاس تھا، وہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت کا دورانیہ بتا دیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر میں نے دورانیہ کو لکھا ہے۔ خواجہ ناظم الدین کا جو دور حکومت ہے وہ اکتوبر 1951 عیسوی سے لے کر اپریل 1953 عیسوی تک، اکتوبر 1951 ٹو اپریل 1953۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ شارٹ کوسچن ہے 2 مارکس کا کہ خواجہ ناظم الدین نے کب سے کب تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہے ہیں، یا خواجہ ناظم الدین کا دور حکومت آپ بتائیں، ان کی وزارت کے دورانیہ سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہ ہوگا۔ تو یہ شارٹ کوسچن کے طور پر آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، نیکسٹ پھر آپ کے اسائنمنٹ کے اندر آپ سے پوچھا گیا تھا، اسائنمنٹ نمبر 1 خواجہ ناظم الدین پر مشتمل تھی، 3rd ویک کی اسائنمنٹ۔ تو اس میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ خواجہ ناظم الدین کن 2 اہم عہدوں پر فائز رہے۔ تو خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین جو ہیں وہ پاکستان کے 2nd گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل، قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 ماہ، 1 سال اور 1 ماہ بطور گورنر جنرل پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد ان کی وفات ہے، اور اس کے بعد خواجہ ناظم الدین جو ہیں وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ چونکہ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے جب گورنر جنرل بنے تو اس وقت لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ تو لیاقت علی خان کے پاس جو عہدہ تھا، وزیر اعظم کا عہدہ، اس میں چارم زیادہ تھا، اختیارات زیادہ تھے۔ جو پاکستان کے اندر انتظامی معاملات تھے وہ وزیر اعظم کے پاس تھے، اس لیے گورنر جنرل جو تھا اس کی نظریں وزیر اعظم کے عہدے پر تھیں۔ تو جو ہی لیاقت علی خان اپنے عہدے سے ہٹے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے گورنر جنرل کے عہدے سے ریزائن کیا، چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر آپ سے پوچھا گیا تھا کہ خواجہ ناظم الدین کا تعلق کس صوبے سے تھا، تو ان کا تعلق صوبہ بنگال سے تھا، یعنی وہ بنگالی تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے آپ کی اسائنمنٹ جو ہے آپ کمپلیٹ ایز اے لانگ کوسچن پورے ٹاپک کو آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں سے اس طرح سے آپ نے مختلف چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا تھا۔ ایک تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ گائیڈ لائن ہوگی، دوسرا آپ کو کچھ کوسچنز جو ہیں ان کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ عزیز طلبہ، دیکھیں خواجہ ناظم الدین کا دورانیہ بطور شارٹ کوسچن آپ نے چیک کر لیا۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے عہدوں پر فائز رہے، یہ بھی ایز اے شارٹ کوسچن آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے۔ خواجہ ناظم الدین کا تعلق صوبہ بنگال سے تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد خواجہ ناظم الدین کے دور میں آپ سے ایک کوسچن پوچھا تھا میں نے اسائنمنٹ کے اندر کہ خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت میں دستور سازی کے جو راستہ ہے، سلسلہ ہے، اس میں کون سی اہم پیش رفت ہوئی تھی۔ تو عزیز طلبہ، خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت کے اندر
جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی، یعنی قرارداد مقاصد منظور ہونے کے بعد پھر آئین سازی کے لیے جو بنیادی اصولوں کی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، اس کی دوسری رپورٹ جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت میں منظور ہوئی تھی۔ تو خواجہ ناظم الدین نے یہ پیش کی تھی، اور اس کا دورانیہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کب بنیادی اصولوں کی دوسری کمیٹی کی رپورٹ کب اور کس نے پیش کی، تو وہ 22 دسمبر 1952 عیسوی کو خواجہ ناظم الدین نے پیش کی تھی۔ یہ ایک اہم شارٹ کوسچن ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں گے، ایگزام کے اندر اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کب اور کس نے پیش کی، تو خواجہ ناظم الدین آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ آپ کی جو بک ہے جس سے آپ اپنے اس کوسچن کو تیار کر رہے ہیں، وہاں پر دیگر ہیڈنگز اور سرخیاں وغیرہ بھی دی گئی ہیں۔ گندم کی قلت کے حوالے سے خواجہ ناظم الدین کی خدمات ہیں کہ ملک میں ان دنوں ایک بحران تھا، قحط کی صورتحال تھی، گندم بہت شارٹ ہو گئی ملک کے اندر، غذائی ضرورت کو پورا کرنا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو اس سلسلے میں خواجہ ناظم الدین نے جو ہے اس قلت پر قابو پایا، دوسرے ممالک سے گندم منگوائی اور ملکی ضرورت کو پورا کرنا۔ پھر اس طرح سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے خواجہ ناظم الدین اچھے خاصے ایکٹیو رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے امیج کو، پاکستان کو دوسری دنیا میں متعارف کروانے میں، چونکہ پاکستان نیا بنا تھا اور دوسری دنیا کے اندر پاکستان کو انٹروڈیوس کروانا پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے بڑا اہم تھا۔ تو خواجہ ناظم الدین نے اس سلسلے میں بھی اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے بعد صوبائی سیاست کے حوالے سے ان کا بڑا اہم رول ہے کہ انہوں نے اپنے دور وزارت کے اندر مختلف صوبوں کی مختلف سیاسی جماعتوں کو جوڑ کر رکھا، اور اسی طرح سے بہت زیادہ سیاسی بحران ملک میں پیدا نہیں ہونے دیا۔ یہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے اس کا مطالعہ کر لیں گے۔ تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی اسائنمنٹ نمبر 1 جو تھی وہ کمپلیٹ ہو جاتی تھی۔ اس میں سے 1-2 کوسچنز ہیں جو آپ نے پوچھے تھے بذریعہ واٹس ایپ، ان کے آنسر میں نے یہاں پر لکھے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کو بتا دیا ہے کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 22 دسمبر 1952 عیسوی خواجہ ناظم الدین نے پیش کی تھی یہ رپورٹ۔ یہ آئین سازی کے لیے ایک بہت بڑا ان کا اقدام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اسائنمنٹ نمبر 2 ہے آپ کے پاس، وہ محمد علی بوگرا کا دور حکومت تھا۔ یہ ایک شارٹ ٹینیور ہے، اپریل اس کا دورانیہ کوسچن میں اسائنمنٹ کے ذریعے آپ سے پوچھا گیا تھا اسائنمنٹ کے اندر کہ محمد علی بوگرا کا دور حکومت کا دورانیہ بتائیں، ان کی حکومت کا دورانیہ کیا تھا۔ تو وہ اپریل 1953 عیسوی سے لے کر اگست 1955 عیسوی تک وہ جو ہیں اپنے عہدے پر فائز رہے ہیں، ان کا دور حکومت ہے۔ تو یہ بطور وزیر اعظم انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک بیسیکلی سیاستدان نہیں تھے، محمد علی بوگرا بیوروکریٹ تھے، اور یہ آپ سے اسائنمنٹ کے اندر پوچھا گیا تھا سوال نمبر 2، جس کا سوال آپ نے دوبارہ ہم سے پوچھا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو محمد علی بوگرا جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کس عہدے پر فائز تھے، کوسچن تھا۔ تو وہ امریکہ کے اندر پاکستان کی طرف سے سفیر تعینات کیے گئے تھے، تو وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ کے اندر پاکستانی سفیر تھے، تو پاکستان کے سفیر ایمبیسڈر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کا تعلق بھی بنگال سے تھا۔ تو یہ بطور شارٹ کوسچن آپ مائنڈ میں رکھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہی خواجہ ناظم الدین نے اپنا حکومت کو چھوڑا ہے، وہ ان کا حکومت کا بطور وزیر اعظم دورانیہ ختم ہوا ہے، تو یہ امریکی سفیر جو تھے محمد علی بوگرا، ان کو امریکہ سے واپس بلایا گیا اور بطور وزیر اعظم پاکستان کے تعینات کر دیا گیا۔ تو انہوں نے آ کر جو ان کے دور کا ایک اہم واقعہ کوسچن کے طور پہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کی اسائنمنٹ نمبر 2 کے اندر کوسچن تھا کہ محمد علی بوگرا کے دور کا ایک اہم واقعہ بتائیں، تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے دستور ساز اسمبلی جو تھی پاکستان کی، اس کو یکسر مکمل طور پر تحلیل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اور یہ اقدام یعنی کوسچن تھا کہ اہم واقعہ، تو اس کا جواب کہ دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کیا، اور 24 اکتوبر 1954 عیسوی کو پہلی دستور ساز اسمبلی جو تھی اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے محمد علی بوگرا کے حوالے سے آپ اپنی اسائنمنٹ نمبر 2 کو تیار کر لیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے علاوہ دیگر ہیڈنگز ہوں گی آپ کی بک پر، تو وہاں سے آپ پڑھ لیں گے ہیڈنگز کو، ان کے اندر جو مواد ہے ان کو پڑھ لیں گے۔ کامن ہیڈنگز ہیں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے لکھنا ہے، ملک کی داخلی سیاست کے حوالے سے لکھنا ہے، محمد علی بوگرا کا کیا رول تھا۔ اسی طرح سے ملک کے اندر معاشی اصلاحات کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں، اور مختلف چیزوں کا آپ تذکرہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وغیرہ اور ان کے جو اہم اقدامات ہیں ان کا آپ تذکرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک شارٹ ٹاپک جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسائنمنٹ نمبر 3 ہے آپ کے پاس۔ اسائنمنٹ نمبر 3 جو تھی وہ مشتمل ہے کس دور حکومت پر؟ چودھری محمد علی کا دور حکومت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چودھری محمد علی
پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں. ان کی حکومت کا دورانیہ کوسچن کے طور پہ آپ سے پوچھا گیا تھا, تو اس کو آپ لکھیں گے اگست 1955 تا سپتمبر 1956 عیسوی. اگست 1955 عیسوی سے لے کر سپتمبر 1956 عیسوی تک یہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں. تو انہوں نے پاور میں آنے کے بعد بطور وزیر اعظم جو پہلا قدم کیا تھا, اٹھایا تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو محمد علی بوگرا نے دستور ساز اسمبلی تحلیل کی تھی, تو انہوں نے نئی دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ بنوائی. تو نئی دستور ساز اسمبلی کا قیام ان کے دور کا اہم واقعہ. اسی طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح اور چودھری محمد علی کے حوالے سے آپ لکھیں گے کہ چودھری محمد علی جو تھے پاکستان کے پرائم منسٹر, جو اسائنمنٹ نمبر 3 ہے آپ کے پاس, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی دست راز تھے. قیام پاکستان کے وقت یہ ایک ایکس بیوروکریٹ تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو سول سروسز کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے جو تھا ان کے ذمہ کام لگایا تھا, یعنی سول سروسز کی تنظیم وغیرہ, ان کی تشکیل وغیرہ, رولز اینڈ ریگولیشنز جو افسران سے متعلق, سول سروسز سے متعلق ہیں, وہ قائم کرنے. تو سول سروسز کا پورا اسٹرکچر اور سیٹ اپ وغیرہ جو تھا وہ چودھری محمد علی جو تھے وہ دیکھ رہے تھے. تو چودھری محمد علی پیشے کے اعتبار سے, یا یوں کہہ لیں کہ وہ ماضی میں ایک بیوروکریٹ تھے. اور اس کے بعد پھر چودھری محمد علی کے دور کے اہم واقعات میں ایک تو دستور ساز اسمبلی کا قیام ہے, اور دوسرا اہم واقعہ ان کے دور میں وہ 1956 عیسوی کے آئین کے حوالے سے ہے. یعنی 1956 عیسوی کا آئین پہلا انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن ہے جو قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بنایا, اور پاکستان کے اندر وہ 23 مارچ 1956 عیسوی کو نافذ کیا گیا. تو عزیز طلبہ, 1956 عیسوی کا آئین بنانے میں چودھری محمد علی کا بنیادی کردار ہے. چودھری محمد علی کے دور حکومت میں, جب چودھری محمد علی بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے 1956 عیسوی کا آئین بنوایا اور اس آئین کو ملک میں نافذ کیا. تو یہ پہلا آئین ہے جو قیام پاکستان کے بعد تقریباً قیام پاکستان کے 9 سال بعد پاکستان کے اندر نافذ ہوا. تو چودھری محمد علی 1956 عیسوی کا آئین بطور ہیڈنگ یہ یاد رکھیں گے. اور یہ ایک اہم شارٹ کوسچن بھی ہے کہ 1956 عیسوی کا آئین کب اور کس نے منظور کروایا, کب ملک میں نافذ ہوا. تو یہ تاریخیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھی آپ کی اسائنمنٹ نمبر 3, اور یہ وہ کوسچنز میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو بطور شارٹ کوسچن امپورٹنٹ ہیں, اور ان میں سے کچھ کوسچنز بذریعہ واٹس ایپ آپ نے ہم سے پوچھے ہیں. تو عزیز طلبہ, نیکسٹ حسین شہید سہروردی, ان کا دورانیہ دور حکومت جو ہے, ان کی حکومت کا دورانیہ وہ سپتمبر 1956 عیسوی سے لے کر اکتوبر 1957 عیسوی تک ہے. تو یہ سپتمبر 1956 عیسوی سے لے کر اکتوبر 1957 عیسوی تک اہم عہدوں پر پاکستان میں بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ نیکسٹ بتائیں گے کہ صوبائی سیاست کے حوالے سے ان کا بڑا اہم رول تھا کہ انہوں نے ملک کے اندر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے مابین مفاہمت پیدا کرنے میں اور اقتدار کی کشمکش کو کسی حد تک کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. خارجہ پالیسی ان کی بڑی زبردست تھی. حسین شہید سہروردی نے خارجہ پالیسی پر اچھی خاصی توجہ دی, دوسری دنیا کے ساتھ, بیرونی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی کو اپنایا, اور اس طرح کے اقدامات اٹھائے جس سے پاکستان کا انٹرنیشنلی جو امیج تھا وہ کافی حد تک بہتر ہوا. نیکسٹ ایئر اسٹوڈنٹس, آپ کے پاس اسائنمنٹ نمبر 5 تھی جو ملک فیروز خان نون کے دور حکومت پر مشتمل تھی. تو اس کا سب سے پہلے آپ دورانیہ بطور کوسچن آپ مائنڈ میں رکھیں گے. دسمبر 1957 سے لے کر اکتوبر 1958 عیسوی تک ان کا دورانیہ ہے. یہ شارٹ ٹینیور ہیں حکومتوں کے. عزیز طلبہ, آپ دیکھ رہے ہیں 1 سال 2 سال 1.5 سال 2.5 سال اس طرح سے بطور وزیر اعظم حکومتیں کر رہے ہیں مختلف شخصیات. یعنی قیام پاکستان کے ابتدائی ایام کے اندر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے. اور 1958 کا جو مارشل لا ہے اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکی. ابتدائی ایام کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر اقتدار کو حاصل کرنے کی ایک جو کشمکش تھی, اس نے ملک کے اندر سیاسی بے چینی اور سیاسی عدم استحکام کو ہوا دی, پیدا کیا اس کو, اور اس طرح سے ملک کے اندر پھر مارشل لا کے لیے جو راستہ تھا وہ ہموار ہو گیا. تو عزیز طلبہ, ملک فیروز خان نون کے دور حکومت کو دورانیہ اور پھر ان کے دور میں ایک اہم واقعہ جو تھا وہ کوسچن کے طور پہ آپ سے پوچھا تھا, آپ نے بذریعہ واٹس ایپ ہم سے پوچھا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے. تو وہ گوادر کی مسقط سے خریداری ہے. یعنی ملک فیروز خان نون نے ذاتی دلچسپی کے تحت گوادر کو مسقط سے خریدا تھا, اور یہ 40 لاکھ روپے کے عوض خریدا تھا. اور آج گوادر پاکستان کی ایک اہم بندرگاہ ہے اور پاکستان کی معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, یہ آپ جانتے ہیں. تو عزیز طلبہ, خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں
ہیں کہ خارجہ پالیسی بھی بڑی جاندار تھی ملک فیروز خان نون کے دور حکومت میں. اور ایک کوسچن آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ملک فیروز خان نون کا تعلق جو تھا وہ کس سیاسی جماعت سے تھا؟ تو ان کا تعلق جو تھا وہ ریپبلکن پارٹی سے تھا اس وقت، آل انڈیا مسلم لیگ سے نہیں تھا. کچھ بچوں نے ہمیں میسج کیے تھے کہ ان کا تعلق آل انڈیا مسلم لیگ سے ہے یا کس سیاسی جماعت سے ہے، تو ریپبلکن پارٹی. تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. اس طرح سے عزیز طلبہ آپ کی 5 اسائنمنٹس، ان کے اندر جو ڈاؤٹس تھے آپ کو وہ میں نے کلیئر کر دیے ہیں، ان کے کوسچنس کے آنسر آپ کو بتا دیے ہیں. پھر دوبارہ سے دیکھیے، میں ایک شارٹ ویو آپ کو دیتا ہوں. 11 to 15 اسائنمنٹس نمبر ہے ہمارا. 3rd ویک کا ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس میں میں نے آپ کو 5 اسائنمنٹس بھیجی تھیں، آپ نے ان کے آنسر یاد کیے، لکھے. کچھ ابہام تھے آپ لوگوں کو یا ڈاؤٹ تھا، کنفیوژن تھی، اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اسائنمنٹ نمبر 1 جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت پر مشتمل ہے. اس کی حکومت کا دورانیہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، وہ کن عہدوں پر فائز رہے یہ آپ کو بتا دیا. ان کے دور حکومت میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، وہ بتا دیا آپ لوگوں کو. اور دیگر ہیڈنگز آپ لکھ کر ایک اچھا ٹاپک جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اسائنمنٹ نمبر 2 ہے آپ کے پاس، اور یہ محمد علی بوگرا کا دور حکومت. اس کی حکومت کا آپ نے دورانیہ اچھی طرح سے دیکھا ہے، کوسچن کے طور پہ یاد کرنا ہے، دیکھنا ہے. امریکی سفیر وہ رہے ہیں بطور وزیر اعظم، یعنی وزیر اعظم بننے سے پہلے. بنگال سے ان کا تعلق تھا، خواجہ ناظم الدین کا تعلق بھی بنگال سے تھا. انہوں نے 24 اکتوبر 1954 عیسوی کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا. اسی طرح سے چودھری محمد علی، یہ اسائنمنٹ نمبر 3 ہے، ان کے دور حکومت سے متعلق ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ دور حکومت ہے. یہ اگست 1955 تھا، سپتمبر 1956 عیسوی ہے. غالباً 1.5 سال کا دور حکومت ہے، 1.25 سال 1.5 سال. تو انہوں نے نئی دستور ساز اسمبلی بنائی پہلے. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آپ لکھیں گے کہ یہ قیام پاکستان یا تحریک پاکستان جب چل رہی تھی، پاکستان بنا، تو اس وقت یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی تھے اور دستِ راز تھے. سول سروسز کو منظم کرنے کا ساری ذمہ داری جو تھی وہ چودھری محمد علی کے ذمے تھی. 1956 عیسوی کا آئین بنانا اور ملک میں نافذ کرنا یہ ان کا اہم کارنامہ ہے. اسی طرح سے حسین شہید سہروردی اسائنمنٹ نمبر 4 تھی ہمارے پاس. اس میں آپ ان کے دور حکومت کے حوالے سے دیکھ لیں گے دورانیہ کیا ہے، صوبائی سیاست ان کی کس طرح کی تھی، اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے. پھر اسی طرح سے اسائنمنٹ نمبر 5 تھی آپ کے پاس. اس میں فیروز خان نون کا دور حکومت تھا، اس کا دورانیہ آپ دیکھ لیں گے اچھی طرح سے بطور شارٹ کوسچن. پھر ان کے دور میں گوادر کو مسقط سے خریدا گیا تھا 40 لاکھ روپے کے عوض فیروز خان نون کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے. تو اس کو بطور شارٹ کوسچن آپ بائٹ میں رکھ لیں گے، ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جانیں گے. اور یہ یاد رکھیں گے بطور MCQ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ فیروز خان نون کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا، تو وہ ریپبلکن پارٹی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے 5 اسائنمنٹس آپ لوگ کمپلیٹ کر چکے. تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ دل جمی سے آپ نے اس ہفتے کا کام کیا ہوگا، ان کوسچنس کو اچھی طرح سے یاد بھی کیا ہوگا، لکھ لیا ہوگا. تو عزیز طلبہ، مزید اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل یا کوئی پرابلم ہوگی تو آپ بذریعہ واٹس ایپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کالج انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچا دیے جائیں گے. عزیز طلبہ، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویک کے کام کے حوالے سے ایک لیکچر آپ لوگوں کے لیے جلدی اپلوڈ ہو جائے گا، اور آپ اس کو دیکھیں گے. اور اگلی 5 اسائنمنٹس جو ہیں وہ کن ٹاپکس پر مشتمل ہوں گی، کس طرح سے وہ کام کرنا ہے، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.